بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، عورتوں میں حیض کی ابتدا کیسی ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے حیض آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا دی؟ آیا کیا حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی؟ کیا بنی اسرائیل سے پہلے عورت حیض سے پاک تھی؟ آج کی ویڈیو انتہائی تحقیق کے بعد بنائی جا رہی ہے، جس میں ہم اپنے ناظرین کو قرآن و حدیث اور مستند روایات سے ان سب سوالات کے جوابات دیں گے۔ اصل میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل بہت سی ویڈیوز پھیل رہی ہے کہ جن میں غیر مستند روایات پیش کر کے سادہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھ کر ہم سب اپنے ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر برائی باندھ دیتے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی بھی آپ کو اس موضوع پر گمراہ نہ کر سکے۔ حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا۔ اس کے دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر پردے کی اوپر سے غیر مردوں سے تاک جانک میں لگ گئی۔ چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی، جو کہ غلط ہے، کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہ حیض عام نہیں تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسی سزا دی کہ 4 مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورت حیض کی کیفیت میں رہی اور مسجد میں آنا بند کر دیا۔ پھر جب اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا۔ صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روز اول سے ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث مبارک بیان کرتے ہیں جن سے ثابت ہوگا کہ حیض کی ابتدا پہلے دن سے ہی ہے، نہ کہ بنی اسرائیل سے اس کی ابتدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں انہیں حیض آ گیا تو وہ اس اندیشے سے رونے لگی کہ اب وہ مناسک حج ادا کرنے سے محروم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں سمجھاتی ہوئی فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ نے اولاد آدم میں عورتوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اس حالت میں تم بھی وہی سب کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف پاک ہونے تک بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ بالکل اسی طرح ایک حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ مجھے حیض آنے لگا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی، آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا مجھے حیض آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کا آغاز کیسے ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جیسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا ہے، جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا گیا ہے کہ حیض ابتدائی تخلیق سے عورتوں کو آتا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان روایات کی جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا
ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوع پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تو نے میرے نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض دراصل ایک طبعیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاس تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کی بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں اور نہیں یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے۔ حیض عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورت اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہے وہ اجر و ثواب کے مستحق ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورت پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کے تکالیف کی طرف تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں، بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئی۔ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسی کی کہ انہیں حیض آئی، اس دن پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو اجر کی مستحق ہوگی اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کے مرتکب ہوگی۔ امید ہے کہ آپ جان چکے ہوں گے نہ تو اس کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا سلام اللہ علیہا پر مسلط کیا گیا اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا، بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام بہنوں کو اس آزمائش میں صبر و تحمل عطا فرما، ہم گناہوں سے دور ہو جائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسری مسلمانوں کی فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔ مزید اسی طرح اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو اللہ کی رضا کے لیے سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔